ماما کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں۔ ارتضیٰ نے پلیٹ میں نکلے گرما گرم نگٹس کھاتے ہوئے حالہ سے پوچھا۔ بری بات، ابھی تمہارے پاپا آتے ہوں گے، پھر مل کر سب کھاتے ہیں۔ تم کیا مرغوں کی طرح ہر پلیٹ میں اپنی چونچ مار رہے ہو؟ یہ تو میری بات کا جواب نہیں، ارتضیٰ نے فنگر چپس اٹھاتے ہوئے کہا۔ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، لہٰذا اپنا منہ بند رکھو۔ اور ہاں، آج ہم سب حنین کی طرف جا رہے ہیں رامین کا رشتہ لے کر، اس لیے تم شام میں گھر پر ہی رہنا۔ جو حکم اچھا تو اس لیے پریشان ہے، پلیز ایک سموسہ بھی چکھ لوں؟ ارتضیٰ نے حالہ کا موڈ نارمل کرنے کے لیے پوچھا۔ ارتضیٰ، اب اگر تم نے کسی چیز کو چھیڑا تو مجھ سے چمچ کھاؤ گے، جس پر ارتضیٰ ہنسنے لگا۔ گھر کے ساتھ جو چھوٹا سا سرور کوارٹر تھا، جس میں ایک چارپائی، چھت والا پنکھا اور دو پرانے زمانے کی کرسیاں اور ایک بسیدہ کپڑوں کا صندوق موجود تھا، یہ زرتاشے کی کل کائنات تھی۔ مگر یہاں بھی وہ کم ہی دن گزارتی، زیادہ تر تو کتے کے کمرے میں سزا کے طور پر دن گزرتے، کیونکہ اسے کتے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ اس لیے جب بھی چچی نے سزا دینا ہوتی وہ اسے اپنے شکاری کتے ساتھ باندھ دیتی۔ شروع میں زرتاشے بہت روتی اور چیختی چلاتی تھی، مگر اب اسے قرار آ گیا تھا، کیونکہ کتے سے زیادہ وہ اب انسانوں سے ڈرنے لگی تھی۔ ابھی بھی پورے ایک ہفتے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی تھی، اس لیے بہت خوش تھی۔ جب بھی وہ خوش ہوتی اپنے آپ سے باتیں کرتی۔ گھر کے ملازموں کا خیال تھا کہ اس پر کسی اسیب یا چڑیل کا سایہ ہے، اس کی وجہ زرتاشے کی وہ خوفناک چیخیں اور رونے کی آوازیں تھیں جو اس کے کمرے سے آتی۔ میں نے فیصلہ کیا، اب جب بھی پیشی ہوگی میں جج کو سب بتا دوں گی۔ آخر کب تک میں ان لوگوں سے ڈرتی رہوں گی؟ روز مرنے سے تو ایک دفعہ مرنا بہتر ہے۔ زرتاشے ہمت کر اور اپنی پیشی پر سب سچ بولے، ڈرے نہ، کیونکہ جس سے مقدمے کا فیصلہ ہوگا یہ لوگ مجھے قبرستان چھوڑ کر ہی گھر لوٹیں گے۔ زرتاشے چائے پر بیٹھے اپنی سوچوں کے تانے بانے بن رہے تھے جب نوکرانی کی چھوٹی بیٹی زرتاشے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیسی ہو؟ زرتاشے نے اسے مسکرا کر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں زری بی بی، جیسے ہی اس نے یہ کہا تو زرتاشے رونے لگی۔ کتنی بار منع کیا ہے نور، مجھے اس نام سے مت بلایا کر، مجھے بابا یاد آ جاتے ہیں۔ نور نے جلدی سے آگے آتے ہوئے ایک پلیٹ زرتاشے کی طرف بڑھائی۔ بی بی روئیے نہیں، اب کھانا کھا لے، آج گھر میں بہت بڑی دعوت ہے، میں بڑی مشکل سے آپ کے لیے کھانا چھپا کر لائی ہوں، جلدی کرے، اگر بڑی بیگم صاحبہ نے دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا۔ نور، مجھے روٹی کے باسی اور سوکھے ٹکڑے پانی ساتھ کھانے کی عادت ہوگی، اب یہ گرم اور مرغن کھانے مجھے ہضم نہیں ہوتے، مت لایا کرو میرے لیے اپنی جان اور نوکری خطرے میں ڈال کر۔ آپ نے بھی تو ایک دفعہ میری جان بچائی تھی، اگر آپ اس وقت میری مدد نہ کرتے تو آج میری ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہوتی۔ چلیے جلدی کرے نا۔ نور نے منت بڑے لہجے میں کہا۔ خود دروازے میں کھڑی ہو کر پہرا دینے لگی، گرم روٹی سالن نوالے اپنے منہ میں ڈالتے ہوئے۔ زرتاشے کی آنکھیں مسلسل برس رہی تھی، آج کتنے عرصے بعد اسے گرم کھانا نصیب ہوا تھا، شاید اپنے باپ کے چہلم پر آخری بار کھایا تھا، یا اسے صحیح سے یاد بھی نہیں تھا کہ آخری بار گرم اچھا کھانا کب کھایا تھا۔ اس وقت دبیر خالہ کنین اور عطرت کی فیملیز حنین کے گھر موجود تھی۔ ویسے آج تم لوگوں کو بیٹھے بیٹھائے میرا خرچہ کرانے کی کیا سوچی؟ مجھے بلا لیتے، میں آ جاتا۔ دیکھو بیچاری نرمین کو کتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے۔ نرمین جو ٹی ٹرالی جس میں چائے اردو سے لوازمات لا رہی تھی، حنین کی بات سنتے حیرانی سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ باقیوں نے مسکرانے پر اتفاق کیا۔ مرد تو ہوتا ہی ظالم ہے، وہ کبھی عورت کی تعریف نہیں کر سکتا۔ خالہ نے نرمین کی سائڈ لی۔ جنہیں آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، مرد ہی تو تعریفیں کر کر کے اس عورت کا دماغ خراب کر دیتا ہے۔ یقین نہیں آتا تو زریاب سے پوچھ لو، بلکہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، میں بتاتا ہوں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا، زریاب جو چائے کا سپ لے رہا تھا کھانسنے لگا۔ دمیر نے حنین کی طرف گور کر دیکھا۔ کیوں مجھے آنکھیں نکال رہا ہے؟ جتنی تو نے مجھے آنکھیں ساری زندگی نکالی ہیں، اس حساب سے تو میرا قرض دار بنتا ہے۔ حنین بھائی چھوڑیے نا یہ سب فضول باتیں، اور ہم سب جس ضروری کام سے آئے ہیں وہ سنیں۔ آج ہم سب آپ سے کچھ بہت خاص مانگنے آئے ہیں۔ عطرت کی بات سنتے حنین نے اپنی گول مٹول آنکھیں گھما کر پہلے دبیر پھر زریاب کو دیکھا۔ سوری بھائی، میں کوئی قرضہ ورضہ نہیں دوں گا، ویسے بھی اکاؤنٹ کی دیکھ بھال موسیٰ کٹا حد ہے۔ اتنے امیر بزنس مین کی بہن، ایک بزنس مین کی بیوی اور ایک عدد فوجی بیٹی کی ماں ہو کر تم مجھ سے پیسے مانگنے آئی ہو۔ حنین کی بات سنتے ہی کنین نے انتہائی افسوس سے عطرت کی طرف دیکھا۔
جیسے کہہ رہا اب آرام ہے، جبکہ باقی مسکرا رہے تھے۔ ہمیں تم سے ایسی ہی بات کی امید تھی اور میں ہمیشہ کی طرح تمہاری امیدوں پر پورا اترا ہوں۔ حنین نے دوپہر کے بعد کا جواب دیتے ہوئے سر کو شکریہ کے انداز میں ہم دیا۔ حنین پلیز پہلے ان کی بات تو سن لو۔ نرمین نے غزالہ بیگم کی طرف مدد طلب نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، اب تم کیوں مام کو آنکھیں دکھا رہی ہو؟ نرمین کے دیکھنے پر حنین نے اسے ٹوکا، یہ جو مذکر جنس ہوتی ہے نا، اس کو مونس سے کوئی خدا واسطے کا بیل ہوتا ہے، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ حالہ نے ایک بار پھر نرمین کے توسا ڈھیلے پڑتے دیکھ کر کہا، ہر جگہ پر مذکر جنس کو ہی بدنام کیا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی تذلیل والے کلمات بولنے ہوں تو مذکر جنس کی مثال دی جاتی ہے، جیسے دنیا میں سارے مذکر ہی منحوس، کوجے اور کالی قسمت والے ہوں۔ عجیب دوگلاپن ہے، ملاحظہ ہو، ایک تمہاری تو قسمت کبھی کی طرح کالی ہے، کبھی نے تو جیسے مس ورلڈ کا خطاب جیتا ہے، دو تم بھی کوئی بات نہیں سمجھتی، الو ہی ہو تم بھی۔ اب الو کی مونس ہی نہیں بتائے گی تاکہ ان کی جنس محفوظ ہے۔ 3 کیوں گدھے کی طرح چلا رہی ہو، جیسے ایک گدھی کے گلے میں تان تین بیٹھا ہو۔ 4 بندوں کی طرح اچھلنا بند کرو، جیسے بندریاں تو سارا دن تسبیح پڑھتی رہتی ہے۔ نمبر 5 بیل مجھے مار، ہاں جی، گائے کو تو نہ مارنے پر امن ایوارڈ دیا گیا ہے۔ 6 دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گاڑ کا، اب بتاؤ کتے کو بھی کہیں کا نہ چھوڑا، اور جہاں تعریف مقصود وہاں مونس کو زبردستی گھسیٹ لیا جاتا ہے۔ تمہاری آواز کوئل کی طرح سریلی ہے اور مذکر جنس جیسے منہ سے ٹرک کی آواز نکالتا ہے۔ نمبر 2 تمہاری چال مورنی کی طرح ہے اور مور کو تو جیسے فالج ہوا ہے، پاؤں ٹیڑھے کر کے چلتا ہے۔ نمبر 3 تمہاری ہرنی جیسے آنکھیں اور ہرن کی آنکھیں جیسے ٹیڑھی ہوں، کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ والا حساب۔ نمبر 4 میری بیٹی تو چڑی کی طرح معصوم ہے، چڑے کو تو جیسے ساتھ ہلدکش جیکٹ باندھ کر پھرتے ہیں۔ حد ہو گئی ہے یار، حنین نے حالانکہ اس کی بات اچھا خاصا لیکچر دے ڈالا، غلطی ہوگی معاف کر دو ہمیں، مگر بات تو سن لو کہ کس کام سے آئے ہیں۔ ضیاء نے ایک دفعہ پھر اصل موضوع کی طرف حنین کی توجہ دلانی چاہی۔ آج تو بڑی رونق لگی ہوئی، ہمیں کسی نے اطلاع ہی نہیں دی۔ حمید نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا، میرے شیر دیکھیے، لوگ مجھے اکیلا دے کر تنگ کر رہے ہیں۔ حنین نے اپنے قریب صوفے پر جگہ بناتے ہوئے کہا، جبکہ باقیوں کے منہ کھل کے، ہم تنگ کر رہے ہیں یا تو میرا دماغ کھا رہا ہے؟ دوبیر سے رہا نہ گیا تو بول پڑا، الزام مت لگا، اب میرا وکیل ہے، تم لوگوں کو دیکھے گا۔ حنین نے حمید کے کندھے پر اپنا بازو پھیلایا، باقی لوگ کہاں ہیں؟ حمید کا اشارہ حذیفہ، ارتضیٰ، مرتضیٰ، ضیاء اور ہبہ کی طرف تھا۔ زرناب اور ہبہ باہر لان میں ہیں اور وہ تینوں نہیں آئے، کیوں؟ حمید نے حالہ کی بات سنتے ہوئے اپنا کوٹ اتار کر رکھا، کیونکہ جس کام سے ہم سب آئے ہیں اس میں بچوں کو کوئی کام نہیں۔ عطر نے محبت بڑے لہجے میں جواب دیا، ویسے آپ زبردست لگ رہی ہیں، کیا میچنگ ہے؟ انہوں نے حالہ کی ڈریسنگ کو اگر میچنگ سیکھنی ہو تو وکیلوں سے سیکھو، جن کے سوٹ شوز اور کرتوت سے کالے ہوتے ہیں۔ 5% اچھے وکیلوں کو چھوڑ کر حالہ کے بجائے لاؤنج میں داخل ہوتے زرناب نے حمید کی بات کا جواب دیا۔ 5% وکیلوں کو چھوڑ کر، حنین نے زرناب کی بات اور اشارہ اپنی طرف تھا، چلو جی آج بات ہوگی آگے، حنین ہی کم تھا کہ جو کسر رہ گئی ہے وہ اب تم پوری کرو گے۔ نرمین نے ڈانٹنے والے انداز میں حمید کو زرناب سال بحث سے روکنا چاہا، میرے خیال سے کسی اور دن بات کر لیتے ہیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں نے آج ایک ضروری میٹنگ میں جانا ہے، الیکشن سر پر ہیں۔